یہ ہے قرآن. کیا اس قرآن نے یہ قرآن کس کو کافر کہتا ہے؟ اس قرآن پر بہت بڑا الزام لگایا ہوا ہے اور بہتان لگا ہوا ہے. کچھ نفرت پھیلانے والوں نے اس قرآن کے اوپر الزام و بہتان لگایا ہے کہ یہ قرآن نفرت جو ہے نا ہندوؤں کو مارنے کاٹنے اور ان سے دوستی کرنے کا حکم دیتا ہے. اس قرآن پہ یہ بہت بڑا الزام اور بہتان ہے. سب سے پہلے ہمارے کو جاننا چاہیے کہ اس قرآن میں کافر کس کو کہا گیا ہے. اگر ہم کافر کو سمجھ جائیں گے تو باقی کے تمام مسائل تمام باتیں ہمارے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کافر کس کو کہا جاتا ہے، کس سے دوستی کرنے کا حکم نہیں ہے، کس کو مارنے کا حکم ہے، کس کے خلاف نفرت کرنے کا حکم ہے. آئیے تو ہم سب سے پہلے سورۃ النساء جو سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 36 اور 37 کا مطالعہ کریں گے اور اس 36 اور 37 کو پڑھیں گے. اس قرآن مجید کی آیت نمبر 36 اور 37 سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اب اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک کرنا کسے کہتے ہیں؟ باقی کے جو ہے نا یہ 16 اعمال بتائے گئے، 16 میں سے باقی کے 14 اعمال کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک کرنا کس کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں نمبر پہ آتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اس کے بعد رشتہ داروں کے بعد آتا ہے کہ جو ہے نا رشتہ داروں کے بعد آتا ہے کہ یتیم کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. اور یتیم اور بیواؤں کے بارے میں آتا ہے. یتیم اور بیواؤں کے بعد جو ہے نا آتا ہے کہ یتیم اور بیواؤں کے بعد محتاج مسکین، جس کو مسکین کہا جاتا ہے، مسکین کے لیے یعنی ایسا غریب جو دن تمام محنت کرنے کے بعد اپنا گھر نہیں چلا سکتا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے، محتاج کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ پڑوسی کے بعد آتا ہے کہ جو ہے نا اجنبی پڑوسی، یعنی کوئی آپ کے گھر کے پاس آپ کے دکان کے پاس آ جاتا ہے جس سے آپ کی جان پہچان نہیں ہوتی ہے تو اس کو اجنبی پڑوسی کہا جاتا ہے. اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اہل مجلس، انہوں نے اہل مجلس لکھا ہے اس ترجمے میں. اہل مجلس میں سے دوست آ رہے تھے، دوستوں کے ساتھ تمہارا اچھا رویہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دوستوں کے بعد آتا ہے کہ جو ہے نا مسافر جو سفر کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ بس میں بیٹھے ہوا، ٹرین میں بیٹھے ہوا یا کہیں جا رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مسافر کے ساتھ آپ کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. مسافر کے بھی جو ہے نا کچھ پریشانیاں آتے اس کو بھی حل کرنا. مسافر کے بعد آتا ہے کہ جو ہے نا جس کے تم مالک ہے یعنی تمہارے نوکر، ان کے ساتھ تمہارا اچھا رویہ ہونا چاہیے، ان کی تنخواہ ان کے برابر جو ہے نا. اس کے بعد آتا ہے کہ جو ہے نا تکبر کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ جو ہے نا تکبر کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فخر کرنا، گھمنڈ کرنا. اس کے بعد آتا ہے کہ کنجوسی کرنے کے بعد آتا ہے دوسروں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دینا، حکم دینا کنجوسی کا. اس کے بعد آیات بڑھتے آتی ہے کہ بعد کنجوسی کے بعد دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دینا. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو چھپا کے رکھنا، یعنی میرے پاس ہی کچھ نہیں ہے بولنا. ان تمام اعمال کو بتا کے بولتا ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے، یعنی جتنے میں اوپر سے بیان کر لیتے ہیں اس کو بتا کے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اور 37 میں نے تلاوت کی ہے. ان کافروں کے ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے. اس میں نہ کسی سکھ کا جو ہے نا نام آیا ہے، نہ کسی ہندو کا نام آیا ہے، نہ کسی مذہب والے کا نام آیا ہے. صرف اعمال کا نام آیا ہے، وہ اعمال جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے اعمال کا تذکرہ میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے 36 اعمال ذکر رکھا ہے. اور جو ہے نا ان اعمال کرنے والوں کو، ان اعمال کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، ان لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ نہیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافر کہا ہے. اسی کو کافر کہتے ہیں. یہ قرآن کے مطابق یہ کافر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.